نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہوگی نیک اعمال کے بارے میں کہ نیکیاں ہمیں آخرت میں تو فائدہ دیں گی اور دنیا میں کیا فائدہ دیں گی۔ نیک اعمال دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور نیکی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک ہے نیک اعمال کا آخرت میں اجر و ثواب، اس کی تو کیا ہی شان ہے۔ اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا گمان گزرا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے اچھے نتیجے ہیں، اچھا عمل ہے، اچھا پھل ہے، اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں نیک اعمال کے بہت سارے دنیا میں جو فائدے ہوتے ہیں بتائے گئے ہیں۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ اکبر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر ثواب ملے گا، انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر و ثواب ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک، پاکیزہ، پرسکون، سکھ چین اور راحت و آرام والی پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک عمل نمبر 1 بدن میں قوت پیدا کرتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ برا عمل بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابو طیب تبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ اس عمر میں بھی آپ ذہنی و جسمانی لحاظ سے تندرست و توانا تھے۔ آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، خود کو نیک اعمال میں لگائے رکھا۔ اس کی برکت سے آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ پاک نے میری جسمانی صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ جو گناہوں سے بچ کر نیک اعمال میں لگا رہے اللہ تبارک و تعالی اسے صحت و سلامتی والی پرسکون زندگی عطا فرماتا ہے۔ نیک اعمال کی برکت سے مشکلات میں آسانی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں
فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک مشکل وقت میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور اسے ایسے وقت میں کہ جب آدمی کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تو اللہ پاک اس وقت بندے کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس وقت بندے کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اپنا رابطہ رکھنا چاہیے، نیکی کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، حج و عمرے کے ذریعے، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کے لیے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی نیکی جو ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک اپنی زندگی کا شیڈیول بنانا چاہیے کہ مجھے ان اوقات میں کیا کیا نیکی کرنی ہے، اور اس کی عادت بنائیں، اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اس کو جیسے ہماری زندگی میں بریک فاسٹ ہے، ناشتہ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کیے ہیں، بازار جانے کے لیے، شاپنگ کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، یعنی جو ہماری جسمانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کپڑے پہننے ہیں، ہم نے سونا ہے، ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، جاگنا ہے، یہ ساری ہم نے مینیج کی ہوئی ہیں، ان کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس، نیکی جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، وہ ہم نے کوئی اس کا وقت مقرر نہیں کیا، کوئی مینجمنٹ نہیں کی۔ اس کے لیے بھی مینجمنٹ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ تو ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، ریاضت کے لیے صرف اس دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے دور ہیں، ہم قرآن کے علم سے دور ہیں، ہم حدیث کے علم سے دور ہیں، ہمیں آقا کی سیرت نہیں معلوم، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے دور ہیں، ہم نیک بندوں کی زندگیوں سے دور ہیں۔ ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا دار ہیں، ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو دنیا دار ہیں۔ اگر ہماری صحبت، اگر ہماری زندگیوں میں تلاوت قرآن شامل ہو جائے، اگر ہماری زندگیوں میں حدیث نبوی شامل ہو جائے، اگر ہماری زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جاری ہو جائیں، نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزرنی شروع ہو جائیں گی، آقا کی محبت میں گزرنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اس کے لیے
دل میں کڑن اور جذبہ رکھنا چاہیے اور اپنی حیات کو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو کس لیے آیا ہوں۔ اگر ہم اس مقصد کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں گے، ہمارے لیے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے محبت ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیکوں کی صحبت دے دے، نیکیاں کرنے والا بنا دے، برائیوں سے بچنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔